زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عذاب قبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں کے آگے اور پیچھے چھترے لپٹے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور فقیروں اور مسکینوں پر رحم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ دوستو، جس دن وہ مال تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے ان کی پریشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں داغیں گے۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب اس کو جوڑنے کا مزہ چکھو۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زواجر میں بیان فرماتے ہیں کہ تابعین کی ایک جماعت وقت کے بزرگ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہمسایہ کا بھائی فوت ہو گیا ہے اور میں اس کے پاس تعزیت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تابعین کی جماعت کے ساتھ اپنے ہمسایہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ وہ شخص بہت ہی رو رہا ہے۔ آپ اسے تسلی دیتے ہیں لیکن وہ روئے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ دیکھو، موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، تم صبر کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اپنے بھائی کا صبح و شام کا عذاب رلا رہا ہے۔ اس نے واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب میرے بھائی کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور مٹی ڈال کر قبر تیار کر دی گئی تو لوگ واپس چلے گئے اور میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک قبر سے آواز آئی، افسوس، ہائے افسوس، لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور میں عذاب کی مصیبت اٹھا رہا ہوں۔ حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں رونے لگا۔ میں نے بے خودی کے عالم میں قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی تاکہ میں دیکھوں کہ میرے بھائی کا قبر میں کیا حال ہے۔ جب میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے میں آگ کا توق ہے جو اسے جلا رہا ہے۔ میں نے اپنی پرجوش محبت کے پیش نظر اس کے گلے سے توق ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جلنے لگا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا اور قبر پر مٹی ڈال کر واپس آ گیا۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے، تیرے بھائی کے اعمال کیا تھے؟ اس نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تیرے بھائی کو یہی عذاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز انہیں اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس نے بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے لیے گلے کا توق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔